پاک افغان تعلقات کی جو کہ ایک نئے موڑ پر ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ چین میں ایک ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں تینوں ملکوں کے جو فورن منسٹرز ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، پھر اس کے علاوہ چین کے جو فورن منسٹر ہیں وینگ یی اور ایکٹنگ فورن منسٹر افغانستان کے جناب عامر خان متقی صاحب، ان کی ایک یہ ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے۔ اب یہ میٹنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک مشکل کا شکار تھے، ایک الگ نہج پر پہنچے ہوئے تھے اور بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جن پر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور پھر جب یہ پہلگام والا معاملہ ہوا، پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی، اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں یہ کچھ شاید بہتری کی طرف جا رہے ہیں چین کے تعاون سے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہم نے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان پر ہم کیا کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ، خاص طور پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میٹنگ ہے ٹرائیلیٹرل میٹنگ، یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے ریوائیول کے حوالے سے؟ میری نظر میں اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 19 اپریل کو جب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ گئے تھے اسحاق ڈار صاحب کابل، تو وہاں پہ ایک تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سے فریقی اجلاس چین سمیت یہ کابل میں ہوگا، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ فارمل تو کابل میں ہو جائے گا لیکن ایک انفارمل بھی کرتے ہیں بیجنگ میں، کیونکہ پاکستانی اور افغان جو طرف آتا ہے تو اس کی اہمیت اور بھی ہے کہ چین 2017 سے جب ایک حملہ ہوا تھا بہت بڑا کابل میں، اور اس کے بعد یہ چین کے وزیر خارجہ جو ابھی ہے وزیر خارجہ کابل گئے تھے اسلام آباد، پھر سے فریقی فورم بنا تھا، تو چین ایک رول بھی ادا کر رہا ہے کہ تلخی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کم ہو، تو وہ اسی سلسلے میں۔ اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہ موجودہ جو ناظم الامور کی سطح پر تعلقات ہیں ان کو لے جانا ہے، کیونکہ چین کا یہ خیال ہے افغانستان میں جنگ تو اب وہاں پہ اور اس طرح کنیکٹیویٹی اس کی طرف جانا چاہیے، اور تو اسی وجہ سے کیونکہ چین کے اجلاس کے بعد جو بیان اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو بی آر آئی کا جو ایک مین پروجیکٹ ہے سی پیک، اس کو افغانستان کو توسیع دینی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ ہر لحاظ سے اہم ہے کہ چین کا جو رول پاکستان اور افغانستان کے درمیان تلخی کم کرنے کا، اقتصاد پہ، اقتصادی تعلقات پہ توجہ دینے کا، کنیکٹیویٹی پہ صحیح۔ اچھا، میں آنا چاہوں گا جو آپ نے پچھلی ملاقات کا ذکر کیا جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے اور وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ افغان پرائم منسٹر سے بھی ہوئی تھی، ملا حسن آخوند سے بھی، اور بھی دیگر ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی۔ اس میں 2-3 چیزیں تھیں جن کے اوپر بات ہوئی تھی۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر بات ہوئی تھی، مطلب پاکستان نے جو ہے یہ بات ایگری کی تھی کہ جی ہم مختلف ٹیرفز جو ہیں وہ ایلیمینیٹ کریں گے، کنٹینر ٹیکس جو ہے اس کو کم کیا جائے گا، ڈیمریج وغیرہ جو لگ رہا ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے گا، تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی طرف سے۔ پھر جو انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو بھیجنے کا معاملہ تھا، افغان حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ ذرا کم کر دیں، تھوڑا سلو کر دیں، اور پھر ٹی ٹی پی والا معاملہ۔ اب ان 3 معاملات پر اس وقت سے لے کے آج تک کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ جی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟ پہلے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے معاملے پہ، دوسروں پہ بھی آؤں گا۔ ٹی ٹی پی کے معاملے پہ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو افغان ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں حملے کرتے تھے اس میں فرق آیا ہے، اور پاکستان جو میری معلومات ہے، جو میری ملاقاتیں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے مطمئن اس لیے ہے کہ پہلے جو افغان ٹی ٹی پی میں شامل ہوتے تھے اور یہاں پر ان کی وہ مطلب ہے کہ وہ ان کی کیجویلٹی ہو جاتی تھی، تو اس کو وہاں پر افغانستان میں ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، ان کو بھی سخت وارننگ دی گئی ہے، تو اطمینان پاکستان کو ہے۔ لیکن یہ بڑا والا معاملہ ہے، پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے اب اندرونی پاکستان میں مشورہ کہ کیا جائے،
تو اگر کوئی بڑا حملہ نہیں ہوتا ٹی ٹی پی کا اس دوران جو مشاورتی عمل ہے کہ تعلقات بڑھانے کے لیے یہ کب کیا جائے، تو یہ پاکستانیوں نے مطلب ایک یہ سوچ ہے کہ اگر بڑا حملہ نہیں ہوتا تو شاید پاکستان ناظم الامور کا جو رتبہ ہے اس کو سفیر تک بڑھائے۔ تو اب افغان طالبان کے لیے چیلنج بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی ان سے ابھی بھی یہ توقعات ہے کہ ٹی ٹی پی کے مسئلے کے حل میں ان کو روکنے میں افغان طالبان حکومت کا ایک رول ہے۔ تو کچھ اطمینان تو پاکستان میں ہے کہ افغان اب ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن ٹی ٹی پی والا معاملہ اس طرح ابھی حل نہیں ہوا۔ دوسرا آپ نے جو اکنامک آسپیکٹ کیا ہے، وہ جو آپ نے ٹیکس کم کرنے کا، ہاں وہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو ترجیحی معاہدہ ہے پی ٹی اے پریفریشنل ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے، اس کا مسودہ پاکستان نے ان کو دیا ہے، اور دوسرا معاہدہ ہونے والا ہے جو پاکستان افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس پہ اس کا 2021 میں اس کی مدت ایکسپائر ہوئی ہے، تو اب پاکستان نے اس کا بھی مسودہ بھی دیا ہے۔ لیکن افغان حکومت نے ابھی تک دونوں کا، پاکستان تیار ہے، پاکستان اگری بھی کر چکا ہے کہ کن چیزوں کی قیمتیں ٹیکس کم کرنی ہے، کن پہ ٹیکس مکمل ختم کرنی، چار چیزیں ہیں۔ تو ابھی ان کا اگر وہ آج اس کو اپروو کرتے ہیں تو بس پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال وہ میرے خیال میں دونوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مالیاتی سال میں پاکستان کے جو جولائی سے اب تک مئی تک 33% پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے افغانستان میں اضافہ ہوا ہے، اور افغانستان کے لیے بھی 16% پاکستان کو ان کے ایکسپورٹ ہے۔ تو دونوں کا مطلب دونوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے افغانستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، افغانستان کے لیے پاکستان، اور نہ صرف یہ بلکہ جو تمام پروجیکٹ ہے، خواہ وہ ٹاپی گیس پروجیکٹ ہو، وہ کاسا 1000 جو بجلی کا امپورٹ ہے، اور ابھی نیا جو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ازبکستان سے افغانستان کے راستے پاکستان تک، پشاور تک جو ریلوے لائن ہے، تو اس پہ بھی پروگرس ہوئی ہے۔ اور ابھی جب یہ چین میں ہو رہا تھا تو چین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی جو افغان ٹرانس یہ جو ریلوے پروجیکٹ ہے اس میں وہ اس کی فنڈنگ کرے گی۔ یہ تو شاہدار صاحب نے خود کہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ایک بیان ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا تھا، بڑا امپورٹنٹ بیان، انہوں نے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی پاکستانی کی ایک جان جو ہے وہ ایک طرف اور 1000 جانیں افغانوں کی وہ ایک طرف، کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنی فوج کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی پروٹیکشن ہماری فوج کا کام ہے، اور ہماری فوج بڑے بہترین طریقے سے یہ کام کر بھی رہی ہے، تو اسی لیے بڑا ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی آنچ پاکستانیوں پر نہیں آنے دیں گے۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری طرف جو افغانستان کے جو پرائم منسٹر اخون صاحب، ان کا بھی یہ بات، ان کا یہ بیان تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ایشورنس دی تھی کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کی زمین کسی بھی طرح سے اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا کتنا اسٹرانگ امپیکٹ ہوگا؟ منگلوارا صاحب، اگر آپ کچھ مہینوں میں دیکھیں تو پاکستان میں کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا ٹی ٹی پی کا۔ بلوچستان کا جعفر ایکسپریس تو بلوچ گروپس نے کیا تھا، افغانستان کا نام پاکستان نے بالکل لیا تھا، لیکن میرے خیال میں کہ وہاں پر یہ اب تھوڑی سی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ کیونکہ پاکستان بار بار کہتا ہے کہ یا ٹی ٹی پی کو لو یا پاکستان کو لو۔ پاکستان یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ختم تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ تعلقات میں جو تلخی ہے یہ موجود ہو۔ تو افغانستان میں بھی میرے خیال میں، جس طرح میں نے افغان طالبان کو، اور کافی سارے افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کے ساتھ یہاں حملوں کے لیے آئے تھے، جو واپس گئے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ اور آپ نے کافی دنوں سے پہلے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی اکاؤنٹس ہوتے تھے اس میں اکثر ذکر ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پہ مارا گیا ہے افغان، فلاں جگہ پہ گرفتار ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں کئی ہفتوں سے اور چند مہینوں سے آپ نے یہ نہیں دیکھا۔ تو کچھ تبدیلی تو آئی ہے، لیکن ٹی ٹی پی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، وہ موجود ہے۔ افغان کہتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور ٹی ٹی پی بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ افغانستان میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایشو ہے، یہ پیچیدہ ایشو ہے، یہ حساس معاملہ ہے، لیکن یہ خوشائند ہے کہ افغانستان میں تھوڑی سی اب ایک تھوڑی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی ہی واحد مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا۔ تو شاید اس کے حل کی طرف، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کل ہو جائے گا، پرسوں حل ہو جائے گا،
لیکن اس طرف شاید کچھ کوششیں ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ بھارت اور افغانستان جو ہے وہ بھی کچھ زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں. مطلب جے شنکر صاحب جو ہیں ان کی کال ہوئی ہے اور مولوی عامر متقی صاحب سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. اب یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ 1999 کے بعد جو ہے یہ کسی بھارتی اور کسی طالبان منسٹر جو ہے ان کا آپس میں اس طرح سے کانٹیکٹ ہوا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ ان کے رابطے بالکل ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں غالباً جو افغان وزیر خارجہ ہیں اس نے متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے جو فورن سیکرٹری ہے ان سے ملاقات بھی کی ہے. اور اسی سال جب جے پی سنگھ کے نام سے ان کا جو ایک نمائندہ تھا افغانستان کے لیے بھارت کا، اب تو تبدیل ہوا ہے، تو ان کی فرسٹ ٹائم میٹنگ جو پبلک میٹنگ ہوئی تھی وہ ملا یعقوب سے وزیر دفاع سے ہوئی تھی. ویسے ان کا آنا جانا لگا ہوتا تھا، لیکن میں دیکھو نا، پاکستان کا موقف ہے کہ دو ممالک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے تعلقات پاکستان کے خلاف نہ ہو. یہ پاکستان کا موقف ہے. میرا نہیں خیال کہ بھارت کے طالبان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پاکستان کے لیے کوئی خطرہ ہے. اور چلو ان کے تو رابطے ہو گئے، لیکن پاکستان کے رابطے کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں 19 اپریل کو. 20 اپریل کو اسحاق ڈار جب واپس آ گئے تھے 20 اپریل کو امیر خان متقی سے ان کے فون پہ بات ہوئی ہے کہ جو فیصلے ہوئے ان کے فالو اپ کے سلسلے میں. پھر ابھی بیجنگ میں ملاقات ہوئی امیر خان متقی سے. ان کے وزیر تجارت پاکستان آئے تھے. پاکستان افغانستان کے ساتھ کے درمیان جو مشترکہ رابطہ کمیٹی ہے، کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کی کابل میں اجلاس ہوا ہے 17 مہینے بعد. پہلے اجلاس ہوا تھا جنوری 2024 میں جب عبوری حکومت تھی پاکستان میں، نگران حکومت تھی. تو ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے کہ جب پاکستان کے ان کے ساتھ اب تعلقات بھی سے وہ بھی بڑھ جائے گا. میرے خیال میں ہمیں بالکل بھی ان کے رابطوں پہ تشویش نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ہمارے افغان طالبان کے ساتھ تلخی ہو، کشیدگی ہو، تعلقات میں دوری ہو، مسائل ہو، تو پھر شاید ہم سپیس کسی اور کو ضرور دیں گے. میرے خیال میں آپ اپنی سپیس کو شرنک نہ کریں، اس کو کمزور کو کم نہ کریں.